ظاہر ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی اور اہل ثروت کے مخیر ہونے کی ضرورت سماج سے کو جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے علمی مراکز کو بھی ان کی بڑی ضرورتیں ہیں کہ اہل ثروت دولت مند حضرات وہ تعلیمی مراکز پہ اپنے مال کو کس طور سے خرچ کریں اور تعلیمی مراکز کو زکوٰۃ کے علاوہ کن کن فنڈز کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے تعلیمی مراکز کو آگے بڑھانے کے لیے، اور تعلیمی مراکز کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی آپ کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی ایک بات آپ سے عرض کی کہ ہم سماج میں رہتے ہیں اور سماج کی ضرورت ہے انفاق، اور سماج میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی دو طرح کی ضرورتیں ہیں۔ ایک طرف ان کی جسمانی ضرورت ہے، دوسری طرف ان کی روحانی اور عقلی ضرورت ہے۔ انسان کی انسانی عقلوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے اور انسانی روح کو سنوارنے کی ضرورت ہے، صرف جسم کو سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسانی عقلوں کو سنوارنے کی ضرورت باقی ہے، انسانی روح کو ستھرا کرنے کی ضرورت باقی ہے، تو علمی مراکز کی ضرورت باقی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب علمی مراکز، علمی، دینی، روحانی، ان تمام مراکز کی ضرورت باقی ہے، جب ان مراکز کی ضرورت باقی ہے تو گویا ان مراکز پر خرچ کرنا بھی دراصل یہ سماجی ضرورت بھی ہے، کیونکہ علم کا تعلق سماج سے ہے، ٹھیک ہے؟ عقل کو روشن کرنے کا تعلق سماج سے ہے، ہمارے قلب کی صفائی کا تعلق بھی سماج سے ہے، کیونکہ سماج کے لوگوں کی قلب کو صاف کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جسمانی ضرورت سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ علمی مراکز پہ خرچ کیا جائے، روحانی مراکز پہ خرچ کیا جائے اور دینی مراکز پر خرچ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان کے جسم و روح میں اہم کیا ہے؟ اہم روح ہے۔ انسان کے جسم اور عقل میں اہم کون ہے؟ عقل اگر منور ہوگی، روشن ہوگی تو آپ اچھے کام کریے گا، اور اچھے کام جس سے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچ سکے، دین کو فائدہ پہنچ سکے، وہ کام کریے گا۔ آپ کی روح ستھری ہوگی، پاکیزہ ہوگی، تو آپ انسانوں پر آپ دوسرے انسان کو بھی پاکیزہ بنائیے گا اور سوسائٹی کے لیے نفع بخش بن کر کے زندگی گزاریے گا۔ تو علمی مراکز پر مال خرچ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے بھی کہ بتائیے کہ درست عقائد اللہ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور دین کے بارے میں کیا کیا ہیں، وہ آپ کیسے پہنچائیں گے؟ علمی مراکز کے ذریعے سے پہنچائیں گے۔ قلب میں کون کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، قلب کو کون کون سی بیماریاں لگتی ہیں، ان کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے، ان کی صفائی کیسے ہوتی ہے، یہ بات آپ کیسے پہنچائیں گے؟ لوگوں کو وہاں رکھ کر کے پیوریفائی کب کریں گے؟ جب آپ کے پاس روحانی مراکز ہوں گے، خانقاہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب ظاہر ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر ہم عقائد کو درست کرنا چاہتے ہیں، قلب کو صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں، عقل کو روشن کرنا چاہتے ہیں، تو علمی و روحانی مراکز پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا صرف زکوٰۃ سے یہ ضرورت پوری ہو جائے گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ ایمانداری کے ساتھ لوگ نکالتے نہیں۔ اگر ایمانداری کے ساتھ سارے لوگ جو بھی صاحب نصاب اور صاحب حیثیت ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا فریضہ متعین کیا ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ ایمانداری سے نکالیں تو پھر بھی ایک بڑی ضرورت ہماری اس سے پوری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن زکوٰۃ کے علاوہ ہماری ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مال سے خرچ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو مال دیا ہے، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب وہ خرچ کرنا، چاہے آپ یہ طریقہ نکال لیں کہ بھئی ہر مہینے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، اس میں سے آپ جتنا بھی نکال سکیں، چاہے 1% نکال سکیں، آدھا % نکال سکیں، 2%، 1.5%، اور بہتر ہو کہ 2.5%، یعنی گویا ہر مہینے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، یہ سوچ کر کے کہ میرا مال جو ہے وہ پاکیزہ اور ستھرا ہو جائے گا، اس نیت سے آپ ہر مہینے 2.5% نکالیے۔ اگر آپ اس سے زیادہ مضبوط ایمان والے ہیں تو اس سے آگے بڑھ کر کے آپ 2.5% کے بعد اس کو ڈبل کر دیجئے۔ آپ یہ سوچئے کہ گویا جو ہے ہم مال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کھیتی ہے، جو اللہ کی رحمت کے پانی سے سیراب ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے پانی سے سیراب ہوا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سے آپ پیسہ نکالیے، ٹھیک ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے پانی سے اگر آپ تصور نہیں کرتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میری محنت بھی اس کے اندر کچھ شامل ہے، تو اس نیت سے آپ 5% خرچ کیجئے، ٹھیک ہے، 100 میں. اور اگر آپ یہ سوچتے کہ نہیں جو کھیتی ہے تو سب اللہ کی رحمت کے پانی سے لہلہا رہی ہے، تو اس کو اور ڈبل کر دیجئے، 10% خرچ کیجئے، ٹھیک ہے. اگر آپ کا ایمان اور مضبوط ہے، آپ سوچتے کہ نہیں کھیتی ہوتی کیا، یہ تو بس خزانہ ہے جو ہر مہینے ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، تو آپ اس میں سے خمس نکالیے، یعنی جو آپ کا کل مال ہے اس کا 5واں حصہ، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیجئے اور 1 حصہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیجئے، کیونکہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ خُمُسَهُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، جو غنیمت آپ کو ملتی ہے اس میں سے کیا ہے، خمس اللہ اس کے رسول کے لیے ہو جاتا ہے، خمس اللہ کے راستے میں نکال دیجئے. اگر اس طریقے سے ہم مال خرچ کریں گے تو کبھی بھی ہماری سوسائٹی میں نہ علمی مراکز کی کمی ہوگی، نہ اخلاقی مراکز کی کمی ہوگی، نہ روحانی مراکز کی کمی ہوگی. اور ایک بات میں یہاں پر اور بھی کہوں، ہم یہ سوچتے ہیں کیا کہ ہمارے علمی اور روحانی مراکز جو چلے نا وہ بالکل قسم پرسی کے عالم میں چلیں، یعنی وہاں رہنے کی سہولیات اچھی نہ ہوں، ان کو اچھا کھانا نہ دیا جائے، ان کی اچھی زندگی نہ ہو وہاں رہنے والے طلبہ کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جو ہے دیکھیے وہی چیز اپنے لیے دوسروں کے لیے پسند کیجئے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جس اسٹینڈرڈ پر، جس ایک انسانی لیول پہ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، رہتے ہوئے، جن سہولیات کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، انہی سہولیات کو آپ مدارس کے طلبہ کے لیے، علمی مراکز میں رہنے والے لوگوں کے لیے، روحانی مراکز میں رہنے والے لوگوں کے لیے آپ کیوں پسند نہیں کرتے ہیں؟ اور اس کی سطح کے مطابق آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ مال ہم اتنا خرچ کریں کہ وہ بھی اس سطح کے مطابق اپنی اچھی عزت دارانہ زندگی گزار سکیں، تاکہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. 2 فائدے ہوں گے اس کے. پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو یہ کہ جو لوگ وہاں پڑھیں گے، طلبہ جو علم حاصل کریں گے، جو وہاں تربیت پائیں گے، ان کی وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. دوسرا، ان کی عقلی سطح بھی بلند ہوگی کیونکہ انہوں نے اعلیٰ سہولیات کو، اعلیٰ رہائشی سہولیات کو، زندگی کی سہولیات کو دیکھا ہوگا. جب باہر نکلیں گے تو دنیا کی چکا چوند سے وہ متاثر نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اس طرح کی زندگی گزار چکے ہیں، ٹھیک ہے. وہ دنیا کی راہ میں بہیں گے نہیں وہ، ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ یہاں پر یہ ہوگا کہ جب یہ آپ کے مراکز اتنے اعلیٰ اور اسٹینڈرڈ ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے، تو جو دوسرے لوگ ہیں اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ مطلب اپنے علماء کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، دین کے طلباء کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور کتنی شان کے ساتھ یہ لوگ اپنے جو ہے طلباء کو رکھتے ہیں. اس کا بہت اچھا ایفیکٹ جائے گا. اور ایسے ہی اس کا ایک دوسرا فائدہ اور یہ بھی ہوگا، خوب ہمارے اندر انٹرنل فائدہ یہ ہوگا کہ جو مالدار لوگوں کے بچے ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گے دین کی تحصیل کی طرف، دین کی تعلیم کی طرف. وہ بھی اپنے آپ کو روحانی تربیت کے لیے لائیں گے، دینی تربیت کے لیے لائیں گے. اور اس طریقے سے اس میں صرف غربا کا کنٹریبیوشن نہیں ہوگا دین میں، فقراء کا کنٹریبیوشن نہیں ہوگا دین کے لیے، بلکہ مالداروں کا بھی کنٹریبیوشن دین کے لیے بھی ہوگا، جس طریقے سے کہ مالداروں کا کنٹریبیوشن مال کے لیے ہوا کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو انفاق فی سبیل اللہ کی علمی مراکز پر، روحانی مراکز پر سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور مختلف اینگل سے ضرورت ہے. اس پر اگر گفتگو کی جائے تو اس کی بڑی جہتیں ہیں، اور انسانی عقل خود بڑی روشن ہے، وہ مختلف جہتیں نکال کر کے انسان خود غور کر سکتا ہے. جو لوگ بھی تنظیمیں چلاتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیسے کیسے کس کس اینگل سے ہم اپنے اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت اچھی باتیں آئیں. تعلیمی مراکز کو انفاق فی سبیل اللہ کی اور اہل ثروت کی دولتوں کی بے حد ضرورت ہے. اور اہل دولت کی، اہل ثروت کی عموماً ایک شکایت یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال صحیح جگہ نہیں جا رہا ہے. تو یہ مال خرچ کرنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مال کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیں جن پہ ان کو پورا ٹرسٹ ہو، بھروسہ ہو، اور ایسے تعلیمی مراکز پہ وہ خرچ کریں جن تعلیمی مراکز کے نتائج سے وہ واقف ہوں. اسی طریقے سے اہل ثروت کی ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ صوفیہ، وہ اہل تقوی جو عوامی طور پر، سماجی طور پر خدمت میں مصروف ہیں، ان کی روحانی تشنگی بجھا رہے ہیں، شب و روز ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کی شب و روز کی جو زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ اہل ثروت اس کا احساس کریں اور اس کی تکمیل کے لیے کوشش کریں. ضرورتوں کی تکمیل تو یہ ضروری ہے تاکہ وہ فارغ البال ہو کر کے سماج کی، روحانیت کی، انسانیت کی خدمت کرتے رہیں. یوں ہی میں اہل ثروت سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اہل ثروت کی کو چاہیے کہ وہ ایسے علماء اور مدرسین اور ائمہ
کی لسٹ بنائیں جو علماء اور ائمہ اور مدرسین واقعی طلبہ کو تعلیم دینے کے لیے، نئی جنریشن کی تعمیر و ترقی کے لیے، تربیت کے لیے اپنی تعلیمی محنت اور تعلیمی سرمایہ کو خرچ کر رہے ہیں، یعنی علمی طور پہ وہ لگے ہوئے ہیں اور درس و تدریس کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، تو ان کی ضرورت اہل ثروت پوری کریں تاکہ اہل ثروت کے اس مدد سے مدرسین فارغ البال ہو کر کے تدریس کے فرائض انجام دے سکیں۔ یوں ہی ائمہ کی ضرورتیں وہ پوری کریں تاکہ ائمہ مساجد کو وہ تعلیمی اور دعوتی مراکز بنا سکیں اور در بدر گھومتے نہ رہیں اور جگہ جگہ گھوم گھوم کر ٹیوشن پڑھانے اور اپنے معاش کے لیے پریشان حال نہ نظر آئیں۔ یہ اہل ثروت کی، اہل دولت کی ضرورت ہے کہ وہ ان چیزوں کا احساس کریں اور اپنے مال کو صحیح سمت میں خرچ کریں۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ کسی امام پہ، کسی مدرس پہ، کسی شیخ طریقت پہ ہمارا اگر مال خرچ ہوگا تو ان کا جو کام ہے وہ کام اور تیز ہوگا اور امت کو زیادہ فائدہ ہوگا، تو ایسے لوگوں کو آپ فائنڈ آؤٹ کیجئے اور ان کے اوپر اپنی دولت کو بلا درے خرچ کیجئے۔